بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ ہم بڑی پیاری احادیث مبارکہ پڑھیں گے کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں کے ذریعے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو معمول اتنا زیادہ تھا کہ آپ دعاؤں میں بہت زیادہ ہر کام کرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی کچھ وہ دعائیں ہیں، اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کر رہے ہوتے تھے اس کے حساب سے بھی دعا مانگتے تھے، اور پھر کچھ چیزوں کی پناہ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ کی دعا مانگی ہے، جیسے غم ہے، سستی ہے، عاجزی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں کس طرح تھیں اور ہمیں بھی اسی طرح دعائیں مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتہ الاعداء، اور اس کا ترجمہ ہے کہ آزمائش کی شدت، بدبختی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ طلب کرو، آمین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں فکر و غم، عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، یہ اس وقت کی ہماری اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جیسے ہم پریشانیوں یا ٹینشنوں میں ہمارا کام ہی بس ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، اوور تھنکنگ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہماری طبیعتوں میں غم بھی آ جاتا ہے اور سستی بھی آ جاتی ہے اور بزدلی بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے، تو ہمیں بھی ان دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے اور اپنی پریشانیوں سے نکل کے ہمیں پریکٹیکلی زندگی کی طرف آنا چاہیے۔ اور یہ دعائیں ایسی ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے سے ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور پھر ہماری زندگیوں میں اس کی وجہ سے بہت ساری چینجنگز آتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں سستی، بڑھاپے، تاوان اور گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں آگ کے عذاب، آگ کے فتنے، قبر کے فتنے، قبر کے عذاب، تونگری کے فتنے کے شر سے، فقر کے فتنے کے شر سے اور مسیحی دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے، میرے دل کو ایسے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری پیدا فرما دے جیسے تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے، آمین ثم آمین۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اور ہمیں ان دعاؤں سے دعائیں کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا دعائیں مانگنے کا، تو ہمیں اسی طریقہ کو اپناتے ہوئے دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ قریب ہونا چاہیے۔
صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، بڑھاپے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اس کا تزکیہ فرما، آمین۔ اور تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو اس کا کارساز و مددگار ہے۔ اے اللہ میں ایسے علم سے جو نفع مند نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے جو برتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعاؤں میں بھی کیا کیا چیزیں سکھائی ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیز مانگنی ہے اور کس کس چیز سے پھر ہم نے بچنا ہے۔ اور پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عاجزی، بزدلی، بخل، بڑھاپے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کریں کہ ایسا علم بھی جو دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو یا جو ہمیں نفع نہ پہنچا سکے۔ اس لیے آج کل آپ یہ دیکھیں کہ علم کی وجہ سے لوگ کتنا پیچھے رہ گئے ہیں، تعلیم پراپر حاصل نہیں کرتے، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ تو ہمیں کم از کم جو ہے اگر ہم کچھ پڑھے ہیں، کالج یونیورسٹی پڑھے ہیں یا کوئی دین کا علم ہے تو اس کو ہمیں آگے ضرور پھیلانا چاہیے، آگے ضرور بڑھانا چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھانی چاہیے، اور بڑوں کو تو بھی ضرورت ہے، بچوں کو بھی ضرورت ہے۔ تو ہمیں علم جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آگے لوگوں کو نفع دے سکے، اور ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے جب سوال کیا کہ اے اللہ کے محبوب کے تقوی کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، کہ تقوی یہاں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل مانگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دعائیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کرنے کی توفیق دے جو جائز ہوں اور جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے وہی دعا کرنی چاہیے جو کسی کے لیے کوئی نقصان دہ نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نعمتک وجمیع سخطک۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری نعمت کے زائل ہو جانے، تیری عافیت کے بدل جانے، تیرے عذاب کے ناگہاں آ جانے سے اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آمین ثم آمین۔ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمیں کیا کیا بتا رہے ہیں کہ اگر جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ برقرار رکھیں، کہیں وہ ہم سے چھین نہ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر چیز میں بہتری کی اور عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر عذاب کے ناگہاں آ جانے سے، کہ عذاب اچانک جو آ جاتے ہیں یہ ہماری اصل میں اپنی کوتاہیوں کا ہی بدل ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال بھی درست کرنے چاہیے۔ اور ہر زندگی کے ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر طریقہ سمجھا رہے ہیں، تو ہمیں ان طریقوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آسان کرنا چاہیے۔ پھر اور تیری تمام ناراضگیوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے کاموں سے بچائے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہمارا دل ایسا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے مطلب کہ فرما بردار اور اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ میں نے جو عمل کیا اس کے شر سے اور جو عمل نہیں کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता अन तुदिल्लनी अंतल हय्युल्लज़ी ला यमूतु वल जिन्नु वल इंसु यमूतून। और इसका अब हम तर्जुमा पढ़ते हैं। ए अल्लाह, मैंने तेरी अताअत इख्तियार की, मैं तुझ पर ईमान लाया, आमीन, तुझ पर तवक्कल किया, तेरी तरफ रुजू किया, तेरी तौफीक से दुश्मनों के साथ झगड़ा किया। ए अल्लाह, मैं तेरी इज़्ज़त व गलबा की पनाह चाहता हूँ कि तू मुझे गुमराह कर दे। तेरे सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, तू जिंदा है जिसे मौत नहीं आएगी, जबकि जिन और इंसान फोत हो जाएंगे, आमीन। ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार के मुताबिक हमें दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि हमें खुद से तो इतना सलीका नहीं आता। हम बस चंद दुआएं हैं जो मांगते हैं, चंद अरबी में हमने दुआएं याद की हुई हैं और चंद उर्दू में हैं जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। लेकिन फिर भी ये देखें कि जो ये दुआएं आई हैं इनको भी याद करें। अगर अरबी में नहीं आती तो उर्दू में अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं और फिर अल्लाह ताला से हर टाइम दुआएं तलब करें चलते फिरते, क्योंकि अल्लाह ताला को तो हर ज़ुबान आती है। अल्लाह ताला हमारे दिल में जो छुपा हुआ ख्याल है उसको भी जानते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआएं मांगिए ज़्यादा से ज़्यादा। रमज़ान की माशाल्लाह मुबारक घड़ियाँ चल रही हैं, रोज़े भी माशाल्लाह चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआएं मांगे और अपनी ज़िंदगियों में बहारें लेके आएँ। तो मिलूँगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।